راستے میں ام حبیبہ کے ذریعے سے پانی ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب بچی پانی پی لے تو میرے لیے دعائیں کرا دینا. تو جناب زینب اولیاء مقام نے کہا کہ بیٹی رک جاؤ، پہلے دعا کر دو. کہا کیا دعا ہے؟ 2-3 دعائیں بتائیں. پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں جیسے یتیمہ ہوئی. دعا کر دی جناب سیدہ کی پوتی نے. دوسری دعا یہ ہے میرا شوہر پردیس میں گیا ہے، مجھ سے آ کے ملے. بی بی نے دعا کر دی. تیسری دعا کیا ہے؟ کہ تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے جلد سے جلد مدینے جانا نصیب ہو. جب مدینے کا نام سنا تو جناب زینب کا دل بے چین ہو گیا، اور جو چہرہ بالوں سے چھپائے ہوئے تھی ان میں درمیان سے دیکھنے کا کہا بی بی مدینے میں جا کے کیا کرے گی؟ کہ مدینے میں میری شہزادیاں رہتی ہیں. کہ کون؟ کا میری شہزادی زہرا رہتی ہے. کہ زہرا تو دنیا میں نہیں ہے. کہ ان کی بیٹیاں رہتی ہیں، ام کلثوم میری شہزادی، زینب میری شہزادی، میرے شہزادے حسن و حسین رہتے، میں ان کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہوں. تو جناب زینب اولیاء مقام نے کہا بی بی اب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ تو کیا زینب کو دیکھتی ہے، پہچان سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں میں تو کئی سال تک ان کی کنیزی میں رہی ہوں. ارے میں اپنی شہزادی کا چہرہ نہیں بھولی ہوں، اگر میں دیکھوں گی پہچان لوں گی. جناب زینب نے اپنے چہرے کو اٹھا کے کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا، میں ہی تمہاری شہزادی زینب ہوں. جیسے یہ کہا ام حبیبہ ایک قدم آگے بڑھی، منہ پر ہاتھ رکھ دیا. بی بی ایسا نہ کہے، ارے قیامت آ جائے گی، آسمان زمین پر گر پڑے گا. ارے کہاں میری شہزادی اور کہاں یہ بھرے بازار، کہاں یہ دربار، کہاں ننگے سر پھرنا. کا کیوں؟ کا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا، اس کی چادر کون اتارے؟ اجرکم علی اللہ. یہاں پہ بھی یہی لکھا ہے کہ پانی ملا، لیکن یہ نہیں لکھا ہے کہ جناب سکینہ نے پانی پیا. دوسری جگہ جناب سکینہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب پانی جو ہے شمر پلا رہا تھا، وہاں بھی یہی لکھا ہے. تو ہو سکتا ہے امام کو پہنچ سکینہ ایسی دنیا سے چلی گئی اور وہ پانی جو ہے اس لائق نہ رہتا ہو کہ وضو کیا جا سکے. لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کسی ایک لوٹے پانی میں 2 آنسو گر جائیں تو پانی مضاف نہیں ہوتا. پانی مضاف نہیں ہوتا، پانی جو ہے اسی طرح رہتا ہے. کیا ایسا تھا کہ جو امام کے سامنے پانی آتا تھا اور آنکھوں سے کچھ ٹپکتا تھا اور پانی جو ہے وہ اس لائق نہیں رہتا تھا کہ وضو کرے؟ تو ہم نے روایت میں دیکھا امام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کے غم میں خون روتا تھا. امام اپنے بابا کے غم میں خون روتے تھے تو آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا. آپ جب کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آنسو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک مادہ ہوتا ہے. جب آنسوؤں کا مادہ ختم ہوتا ہے، انسان روتا ہے تو اس کے آنسوؤں کا ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ خون آنکھوں میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ آنکھوں سے باہر ٹپک جاتا ہے. وہ خون تھا جو ٹپک جاتا تھا. جب یہ روایت پڑھی گئی تو کچھ لوگوں کو تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی آنکھ سے بلا خون کیسے نکل سکتا ہے؟ آغا محسن الحکیم کی خدمت میں کچھ لوگ گئے اور جانے کے بعد کہا آغا میں نے سنا ہے سید سجاد بابا کے غم میں خون روتے تھے. کہا ہاں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ سے خون نکل آئے؟ آغا نے کچھ نہیں کہا، آسمان کی طرف دیکھا، جیب سے ایک سفید رومال نکالا، آنکھوں پر لگایا اور سامنے ڈال دیا. راوی کہتا ہے کہ اس رومال میں خون تھا، اس رومال میں خون تھا. جب 1400 سال بعد ایک چاہنے والا روئے تو خون نکل آئے. لیکن وہ سید سجاد جس نے اپنے باپ کا سر نو کے نیدا پر دیکھا ہو، جس نے اپنی بہنوں کو کھلے سر دیکھا ہو، وہ جو اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کے آیا ہو، وہ سجاد کس قدر روتا ہوگا. 35 سال امام نے ماتم کیا. بس عزیزان محترم میں آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا، ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہوں گا. امام علی مقام نے وہ سارے منظر دیکھے. چھٹے امام نے فرمایا میرے چاہنے والے، تو یقیناً میرے غم جد کے غم میں روتا ہے، لیکن تو نے وہ مصائب سنے ہیں کہ جو باہر سے آئے ہیں، لیکن جو میں نے سنے ہیں اگر وہ تو سن لے تو زندہ نہیں رہ سکتا. مجھے جو زینب نے بتایا، مجھے جو سید سجاد نے بتایا، مجھے جو آنے والے کربلا والوں نے بتایا، وہ تمہیں نہیں بتایا. چھٹے امام کی خدمت میں امام کے صحابی آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے. مولا نے پوچھا جو ہمارے چاہنے والے سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ مفضل تم 2 دن سے کہاں تھے؟ مفضل نے کہا مولا محرم کا چاند نکل آیا، ہم محرم میں جو ہے امام کا ماتم کر رہے تھے، ایک گھر میں مجلس بپا کی تھی، وہاں مجلس کر رہے تھے. امام نے کہا تم نے بڑا اچھا کیا، تم نے میرے جد کا غم منایا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. انہوں نے دعائیں کی. اس کے بعد
بات پوچھنے لگے کہ مفضل یہ بتاؤ کہ تم مجلس ختم کر کے جب باہر آئے تھے کیا کسی کو دروازے پہ چادر اوڑھے بیٹھا ہوا دیکھا تھا؟ تو مفضل نے کہا ہاں مولا، اندھیرا تھا، میں نے دیکھا تو تھا کوئی فقیر چادر اوڑھے بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے کہا فقیر نہیں تھا مفضل، میں تمہارا مولا تھا۔ امام نے فرمایا میں مولا تمہارا، میں گیا تھا مجلس میں تو جناب مفضل کہتے مولا جب آپ ہی آئے تھے تو اندر آ گئے ہوتے، فرش مجلس پہ بیٹھ گئے ہوتے، مجلس کی رونق بڑھ جاتی، آپ صدر مجلس پہ کیوں نہیں آئے؟ امام نے کہا میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تھا، آنا چاہتا تھا لیکن میں نے دیکھا ارے جو صدر مجلس میں میرے نانا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے میرے دادا علی بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا جھولی پھیلائے بیٹھی ہوئی دعا کر رہی ہے۔ ارے رونے والوں تمہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم آل محمد کے۔ ارے میں نہ آیا، آج بھی کہیں نہ کہیں فاطمہ گریا کرتی ہوگی اور آنے کے لیے آنسو اپنے ہاتھ میں رومال لیے ہوئے، لا رونے والے یہ آنسو مجھے دے دے۔ میرا جی کہتا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ سکینہ بھی آئی ہوگی۔ ارے میرے بابا پہ رونے والے تجھے رونے کا موقع مل گیا، لیکن جب میں روتی تھی یہ تو شمر تازیانے مارتا تھا، رخسار پہ تماچے مارتا تھا، میں اپنے بابا کا ماتم نہ کر سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق زہرا و ابیہا و بال بنیہا، پروردگار چہردہ معصومین حسین و زمانہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عزا قبول فرما، حاضرین مجلس بارہ مجلس تمناؤں کو پورا فرما، جو پریشان ہے حال پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار و شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مرحومین ہو چکے ہیں بالخصوص جن مرحومین کے لیے سال ثواب کی مجلس سے ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ زمانے غیبت امام میں تمام شیعان حیدر کرار اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں بالخصوص ان سب کی پروردگار حفاظت فرما، مظلومین کی مدد فرما، ظالمین جو لائق ہدایت نہیں ہیں ان سب کو نصف و نابود فرما، جو حضرات حج وزارت کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما، جو ان مقاصد کے لیے گئے ہوئے ہیں، جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ خاص دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے ہمارے زمانے کے امام کو ابن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی۔ علی امام